حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جب اسی گلی سے جا رہے تھے اور ایک شرابی شراب کے نشے میں ہاتھ میں شراب کا باٹل لیے چلا رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی تو تھر تھرانے لگا کہ ارے اللہ، یہ تو حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، ابھی ہماری گردن مار دیں گے۔ اچھا وہ شرابی ڈر گیا؟ شرابی ڈر گیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف وہاں پہنچی تو کہا السلام علیکم کہہ کے اور چلے گئے۔ شرابی کہنے لگا ہاں ہم کو یعنی نہیں چھیڑے، بڑا اچھا ہوا، اب ہم نہیں ڈرتے، جا رہے ہیں۔ عمر فاروق جا رہے ہیں، یہ ادھر گیا کچھ داگے تو کہا کہ اب ہم تھوڑا سا شراب اور پی لیں، تو شراب کی باٹل یعنی کہ جب اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیتا ہے تو بجائے شراب کی وہ دودھ بنا ہوا، وہ شراب دودھ بن گیا۔ حضرت عمر فاروق کی آنے کی دعائیں، فوراً بھاگتا ہوا جاتا ہے، اے حضور کے آنے کے خلیفہ، میں آپ پر، آپ کے محبوب پر کلمہ پڑھا دوں، آج سے شراب کھانی بند کر دوں گا، آپ تو اللہ کے بہت بڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو رہے تھے مسجد حرم کی طرف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ایک کالی کلوٹی، بہت کالی کلوٹی ایک عورت ڈمرو بجا رہی تھی، اور پورے شہر کے لوگ، جوان بوڑھے بچے عورت مرد سب چلے آ رہے ہیں اس کی تماشا دیکھنے کے لیے۔ حضور جا کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں بھی دیکھ لوں، تو اس پر جو ہے اپنے نقاب کا جو آنچل تھا اس کو حضور کے ایسے ڈوے پہ رکھا اور ایسے دیکھنے لگی، پیچھے سے حضور کے ڈوے پہ قدم رکھی۔ یہ بڑی خوشحالی میں ڈمرو بجا رہی اور پورے سب لوگ متوالا ہے بالکل، سب لوگ دیکھنے میں مست ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک بیگ بھاگنا شروع کر دیے، تو پورے یعنی کنبے والے سب بھاگ لیے، یہ جو ڈمرو بجا رہے کالو کلوٹ یہ بھی بھاگ لیا اپنے سر و سامان کو چھوڑ کر۔ کس ناطق بھاگے؟ اب سنتے جائیے گا، جب بیچ میں چھیڑو گے مزہ نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا للناس حسنا والمحمدا، آواز نہیں ڈالنی چاہیے۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ہم لوگ بھی بھاگے؟ کہا کیوں بھاگوں؟ کہا حضور تو پھر یہ لوگ یہ سب بھاگ گئے، کالی کلوٹی بھی بھاگ گئی اپنا سامان چھوڑ کر۔ کہا وہ دیکھو حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، انہیں کے خوف سے لوگ بھگے ہیں، اتنا ڈرتے تھے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوف تو مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر فاروق آپ ام المومنین ہیں، اور اگر میرے پیدا ہونے کے بعد میں اگر رب کائنات نے عروج محبت فرمایا تقولوا التنابلھا، تو میرے جگہ پر اس کائنات کا اول اور افضل نبی قیام تم ہو جاؤ گے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلیفہ میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ دولت مند تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اپنے آپ کو رب کائنات نے مشکل کشا کا نام خطاب دیا تھا، انہوں نے عروج فرمائی۔ عمر فاروق تھے، صدیق اکبر تھے، علی مرتضیٰ تھے، لیکن ان چاروں خلیفہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اے عمر، اے صدیق اکبر، اے عثمان غنی، اگر میں جنت کا بادشاہ ہوں تو جنت کے دروازے کا بادشاہ حضرت علی مشکل کشا ہیں،
اگر میں یعنی کہ ذخیرہ ہوں تو یہ سمندر ہے، کیونکہ ذوالفقار پر جب بیٹھتے تھے تو اس پیر سے یعنی کہ اس داہنے پیر کو رکھتے رکھتے ایک پارہ قرآن ختم ہوتی تھی. یعنی کہ ذوالفقار پر اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کے وقت میں ایک پیر رکھنے کے وقت اور دوسری پیر داہنی طرف رکھنے کے وقت تک ایک پارہ ختم ہو جاتی تھی. چار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا محفل بیٹھا ہوا تھا. اس محفل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو شیر خدا ہیں یہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے اور ہزار کے ہزاروں صحابی تشریف فرما تھے. اس میں ایک بہت ضعیف صحابی، غور فرماتا ہوں میرے ناتی اکمل بابو، ایک بڈھا صحابی کھڑا ہو گیا، کہا اے عمر، ام المومنین، میں آپ سے 8 سوال کا جواب چاہتا ہوں. یہ بہت جلال میں ہوئے، ہاں اس کی ہمت کہ مجھ سے سوال کا جواب کرے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بول بیٹھے، عمر خاموش ہو جاؤ، اس کے سوال کا جواب آپ کو دینا. کہا ٹھیک ہے، کون سا سوال آپ کا ہے؟ عمر فاروق نے فرمایا پہلا سوال کیا ہے؟ تو کہا پہلا سوال میرا ہے کہ جنت کا میں کوئی حق نہیں رکھتا. کیا؟ جنت کا حق ہی نہیں رکھتا. یہ بڑے غصے میں ہوئے، آئے یہ اللہ کے وہ ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب کو ہو رہا ہے، اور ہمارا صحابی ہے، ہمارے حضور کا صحابی ہے، اور ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جنت سے مجھے کو نہیں. کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوزخ سے مجھے خوف نہیں. پھر غصے میں ہوئے، حضرت کرم اللہ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا تیسرا سوال ہے کہ میں مردہ کھاتا ہوں. غور فرمائیے گا، عجیب سوالات ہیں. کہا میں مردہ کھاتا ہوں. پھر یہ غصے میں ہوئے، علی مشکل کشا نے کہا عمر بیٹھ جاؤ. کہا چوتھا سوال تیرا کیا ہے؟ کہا رحمت ہوتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں میدان چھوڑ کر. کہا کیا ہوتی ہے؟ کہا رحمت ہوتی ہے میں بھاگ جاتا ہوں. اشارہ دیا علی مشکل کشا نے، عمر بیٹھ جاؤ. کہا پانچواں سوال کیا ہے؟ کہا پانچواں سوال ہے کہ جھوٹوں پر میں گواہی دے دیتا ہوں. کیا؟ جھوٹوں پر گواہی دے دیتا ہوں. پھر ناراض ہوئے، علی مشکل سے اشارہ دیا عمر بیٹھ جاؤ. کہا چھٹا سوال تیرا کیا ہے؟ کہا اسرائیل جو کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے اور یہود جو کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے. اور غصے میں ہوئے، کہا غصہ ہو. علی مشکل سے نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، خبردار تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا اس لیے کہ تم ام المومنین ہو. کہا ساتواں سوال کیا ہے؟ کہا میں یعنی کہ دنیا کی افواہ سن کے بھاگ جاتا ہوں. دنیا کی افواہ سن کے بھاگ جاتا ہوں. پھر غصے میں ہوئے، علی مشکل نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. کہا آٹھواں سوال کیا ہے؟ کہا صفا مروہ کے وقت میں، حجر اسود چومنے کے وقت میں نظار عقیدت ہوتی ہے وہ میں نہیں مانتا. اور ناراض ہونے لگے، کیونکہ بلا حجر اسود کو چومے ہوئے حج نہیں ہو سکتی. ابھی نہیں، حجر اسود کس طرح چومی جاتی ہے؟
پہنچے ایسے، ابھی نہیں، ایسا نہیں، ہجرت اس طرح سے کہ اونٹ پر لرزش نہ ہو، جس طرح سے حجر اسود کو چومنا چاہیے. الٹا چھو واپس آ جائے. جی ہاں. 8 سوال ہو گئے. کہا عمر فاروق 8 سوال کا مجھے جواب دے دیجیے. یہ خاموش. کہا عمر بیٹھ جاؤ. صحابی تم بھی بیٹھ جاؤ. علی مسکل کسا کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دے رہا ہوں. کہا پہلا سوال تمہارا کیا تھا؟ کہ جنت سے مجھے مطلب نہیں. صحیح کہہ رہا ہے. کیا صحیح کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا محبوب ہے جس صحابی کا، اسے جنت کی خوف کیا ہے؟ تو یہی مل جائے گی. یوں ہی مل جائے گی. سوال صحیح ہے. کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوزخ سے مجھے خوف نہیں. فرمایا لن تنالوا البر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون. جس کو خدا کا خوف ہوتا ہے، ایک معبود کا خوف ہوتا ہے، ایک رحمان کا ہوتا ہے، ایک الرحمین کا ہوتا ہے، اسے دوزخ کا خوف کیا رہ سکتا؟ قرآن میں موجود ہے لیلا فی قریش لافہم ریلۃ السطائف والسیف. سیف کا مطلب دھاردار تلوار. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خدا سے خوف رکھنے والا چاہے اپنے گھر کا رئیس ہو یا کوئی منسٹر ہو، اس کا سجدہ نہیں کر سکتا. اور جس نے آنے کی خوف نہیں خدا کا کیا، وہ ایک چونٹی سے دب کے رہنا پڑے گا. کوئی بھی ڈر دے سکتا، کوئی بھی زحمت دے سکتا، کوئی بھی مار پیٹ سکتا، لیکن جو خدا سے خوف رکھتا ہے اس کا ساتھی اور رہبر اللہ ہوتا ہے. ہر جگہ پر اللہ رب العزت جبریل کا پیغام دیتے ہیں. کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا مردہ میں کھاتا ہوں. حضرت کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ یہ بھی سوال صحیح ہے. یہ بھی سوال صحیح ہے. سوال سننے میں تو اچھا ہو جائے گا. کہا عمر نے کہا مشکل کسا یہ بھی صحیح کیسے ہے؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہو؟ زندہ مچھلی کھاتے ہو؟ ساری کائنات مری مچھلی کھاتا ہے. سوال اس کا صحیح ہے. مردہ سب کھاتے ہیں. دماغ سے بات لینی چاہیے. کہا میں جھوٹی گواہی سن کر اور گواہی دیتا ہوں. غیر مقلد کتنی برائی رات دن کرتا رہے گا اللہ کے محبوب کا، لیکن میرا سر سجدے میں ہے کہ اللہ کے محبوب کا غستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور بیان دے دیتا ہوں کہ اللہ کا محبوب ایک ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب رحمت عالم ببرکت میں نے تجھے دنیا میں اتارا. تیرے سوا دوسرا نہیں کہ میرا محبوب نہیں، اور جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اسی لفظ میں آتا ہے. فرمایا 5واں سوال 6واں سوال کیا ہے؟ کہا رحمت ہوتی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں. کہا عمر بیٹھ جاؤ میں جواب دیتا ہوں. علی مسکل کسا جواب دے رہے ہیں. کہا یا انی من اللہ باران رحمت اللہ باللہ. اے عمر اللہ کی رحمت ہوتی تو میں بھی بھاگ جاتا ہوں. سب بھاگ جاتے ہیں، ساری کائنات بھاگ جاتی ہے. کتنے اچھے سوال وہ جواب کر رہا ہے صحابی، وہ بھی ام المومنین سے. تب اللہ کے محبوب نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کا وحی کا پیغام آیا کہ جا کے میرے یعنی کہ علی سے فرما دو کہ اگر میں سمندر ہوں تو ذخیرہ میرا علی ہے،
جس کو قرآن دین سے سیکھنا ہے وہ میرے علی سے سیکھے، کیونکہ کربلا معظمہ میں سیدنا علی اصغر 6 مہینے اپنی زبان سے آنے کی لشکر عزت کی تھی، 999 تیریں یعنی کہ پورے جسم میں چپ گئی تھی، لیکن اپنے آنے کی سینے میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے چھپا کے رکھا، اور اپنے آنے کی روز محبت پیرہن میں ساری خونوں کے آلود کیا تھا، ورنہ یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے جبریل جاؤ فوراً میرے نے حسین کی خدمت میں، ایک قطرہ خون علی اصغر سیدنا کا اگر گر گیا زمین پہ تو قیامت تک کے یعنی گھاس ہری نہیں اگ جائے گی، میرے بندے کیا کھائیں گے؟ کلیل جہان علی اکبر 18 مہینے کے تھے، پہلے صاحبزادے تھے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا نقش پا رکھا تھا کہ حضور کو دیکھتے تو علی اکبر کو دیکھتے، علی اکبر کو دیکھتے تو حضور کو دیکھتے، وہی خوبصورتی ملی تھی انشاءاللہ الرحمن۔ سب لوگوں کو امتحان دینا تھا کرب و بلا میں، لیکن جب حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا وہ آیا، تیار ہونے لگے، اپنے قافلے میں گئے، زینب سے کہا بیٹی زینب امی جان کا 72 پیمن کا چادر لے آؤ، جس کو کہتے تھے کہا جاتا، چادر لائی، اوڑھ لیا، کہا میرے ابا حضور کا یعنی کہ ذوالفقار لے کے آؤ جو بہت پرانی ہو چکی تھی، اس ذوالفقار تلوار کو لیا، اور کہا میرے نانا جان کا امامہ شریف لے کے آؤ، امامہ شریف لے کے آئے، سر پہ باندھا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں جنگ شروع ہو گئی، عصر کے نماز سے پہلے پہلے نہ جانے کتنے ہزاروں لشکروں کو کاٹ ڈالا امام علی مقام علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار جنگ نہیں کر رہے تھے، جنگ تو یعنی کہ ان کی ماں کر رہی، چادر مبارک، جنگ تو حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے تلوار ان کے ابا حضور کا کر رہا ہے، جنگ تو یعنی امامہ شریف ان کے نانا جان کا امامہ شریف کر رہا ہے۔ لیکن جب نماز عصر کی وقت آئی تھی تب فرمایا تھا کہ ملعون کے ساتھیوں عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لو، کہا تم پڑھ لو، تمہیں پڑھنے کی حاجت ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فجر کا نماز بھی نہیں پڑھا ہوں۔ تب امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی وقت کی نماز وہی نہیں پڑھتا ہے جس کا نسل یزید کی نسل جو بنا ہوا ہے، اس زمانے کا یزید، اس زمانے کا اہل حدیث وہی نسل پاک ہے، وہی نسل زر ہے۔ اگر کوئی عالم کہہ دے کہ خلاف محبت ہے، زبان کاٹ کے پھینک دوں گا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ لیکن جب حضرت امام حکیم علیہ السلام نے تیمم کی، عصر کی نماز ادا کرنے لگے، جب سر سجدے میں جاتی ہے تو ابن زیاد حارث مرمون جو یزید کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اس نے کہا موقع ہے، موقع ہے، داہنے بازو کو کاٹ دیا، بائیں بازو کو کاٹ دیا، سانے پر بیٹھ گئے، اے حسین ابھی آپ کی غصہ کم نہیں ہوئی، آدھی گردن کٹ چکی ہے،
امام علی مقام نے فرمایا اے ملعون تجھے پتا ہوگی گردن کٹی کہ نہیں کٹی، مجھے کیا معلوم جب میرا سر سجدے میں ہے، اللہ رب العزت سامنے موجود ہے۔ تب نازل ہوا تھا کہ مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات، دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی وہ نقشہ ختم نہیں